اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب مصرات کی بیع کا بیان۔ حدیث نمبر 3830، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دودھ چڑھی ہوئی بکری خریدے پھر جا کر اس کا دودھ نچوڑے، اگر اس کا دودھ پسند آئے رکھ چھوڑے، نہیں تو بکری پھیر دے اور ایک صاع کھجور کا اس کے ساتھ دودھ کے بدلے۔ حدیث نمبر 3831، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دودھ چڑھی ہوئی بکری خریدے اس کو 3 روز تک اختیار ہے، چاہے اس کو رکھ چھوڑے چاہے پھیر دے، اس کے ساتھ ایک صاع کھجور کا بھی دے۔ حدیث نمبر 3832، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تھن میں دودھ چڑھی ہوئی بکری خریدے اس کو 3 دن تک اختیار ہے، اگر پھیر دے تو ایک صاع اناج کا بھی دے، لیکن گیہوں دینا ضروری نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3833، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مصرات بکری خریدے تو اس کو اختیار ہے، اگر چاہے رکھ لے چاہے پھیر دے، اور ایک صاع کھجور کا بھی اس کے ساتھ دے، گیہوں کا نہیں۔ حدیث نمبر 3834، اردو ترجمہ۔ مذکورہ والا حدیث سند سے بھی آئی ہے، لیکن اس میں غنم کا لفظ ہے۔ حدیث نمبر 3835، اردو ترجمہ۔ حمام بن منبع نے کہا، یہ وہ حدیثیں ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر کئی حدیثیں ذکر کیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اونٹنی خریدے جس کا دودھ چڑھایا گیا ہو، یا ایسی بکری خریدے تو اس کو اختیار ہے دودھ دونے کے بعد یا اس کو رکھ لے یا پھیر دے، اور ایک صاع کھجور کا بھی اس کے ساتھ دے۔ باب قبضے سے پہلے خریدار کو دوسرے کے ہاتھ بیچنا درست نہیں۔ حدیث نمبر 3836، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اناج خریدے پھر اس کو نہ بیچے جب تک کہ اس پر قبضہ نہ لے لے۔ ابن عباس نے کہا، میں ہر چیز کو اسی پر خیال کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 3837، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3838، اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اناج خریدے پھر اس پر قبضہ کرنے تک اس کو نہ بیچے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز کو اناج پر قیاس کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 3839، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اناج خریدے وہ اس کو نہ بیچے جب تک کہ ناپ نہ لے۔ طاؤس نے کہا، میں نے ابن عباس سے پوچھا، کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا، تم نہیں دیکھتے لوگوں کو کہ وہ اناج سونے اور چاندی کے بدلے میعاد پر بیچتے ہیں؟ حدیث نمبر 3840، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اناج خریدے وہ اس کو نہ بیچے جب تک کہ اس کو پورا نہ لے لے، یعنی ناپ تول نہ لے اور اس پر قبضہ نہ کر لے۔ حدیث نمبر 3841، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اناج خریدتے تھے، پھر ایک شخص کو ہمارے پاس بھیجتے تھے جو ہم کو حکم کرتا اناج کو اس جگہ سے اٹھا لے جانے کا جہاں خریدتے تھے، بیچنے سے پہلے، تاکہ قبضہ ہو جائے، اس کے بعد اگر چاہے تو اور کسی کے ہاتھ بیع کرے۔ حدیث نمبر 3842، اردو ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اناج خریدے پھر اس کو نہ بیچے جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے۔ حدیث نمبر 3843، اردو ترجمہ۔ اور ہم اناج کو خریدا کرتے سواروں سے ڈھیر لگا کر، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا اس ڈھیر کے بیچنے سے جب تک کہ اس کو ہم اور جگہ نہ لے جائیں۔
حدیث نمبر 3844 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اناج خریدے وہ اس کو نہ بیچے جب تک اس کو پورا نہ لے لے اور قبضہ نہ کر لے۔ پورا لینے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ماپ تول لے۔ حدیث نمبر 3845 اردو ترجمہ، اوپر والی حدیث اس سند سے بھی منقول ہے۔ حدیث نمبر 3846 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مار پڑتی اس بات پر کہ وہ اناج کے ڈھیر خریدتے پھر اسی جگہ پر اس کو بیچ ڈالتے قبضے سے پہلے۔ حدیث نمبر 3847 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے دیکھا لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مار پڑتی جب وہ اناج کے ڈھیر خریدتے اور اسی جگہ پر اپنے مکانوں میں لے جانے سے پہلے ان کو بیچتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اناج خریدتے تھے یوں ہی ڈھیر کا ڈھیر، پھر اس کو اٹھا لاتے اپنے گھر کو۔ حدیث نمبر 3848 اردو ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اناج خریدے پھر وہ اس کو نہ بیچے جب تک اس کو ماپ نہ لے۔ حدیث نمبر 3849 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے مروان بن حکم سے کہا جو عامل تھا مدینے کا، تو نے درست کر دیا ربا کی بے کو۔ مروان نے کہا کیوں، میں نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ نے کہا تو نے سند پروانہ کی بے جائز رکھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اناج کی بے سے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے۔ تب مروان نے خطبہ سنایا لوگوں کو اور منع کیا اس کی بے سے۔ سلیمان جواری جو راوی ہیں اس حدیث کا حضرت ابو ہریرہ سے، اس نے کہا میں نے دیکھا چوکیدار کو وہ ان چھٹیوں کو چھین رہے تھے لوگوں سے۔ حدیث نمبر 3850 اردو ترجمہ جابر بن عبداللہ انصار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب تو کوئی اناج خریدے پھر مت بیچ اس کو جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے۔ باب کھجور کے ڈھیر کو جس کا وزن معلوم نہ ہو کھجور کے بدلے بیچنا درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3851 اردو ترجمہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا ڈھیر بیچنے سے جس کا وزن معلوم نہ ہو، اس کھجور کے بدلے جس کا وزن معلوم ہو۔ حدیث نمبر 3852 اردو ترجمہ اوپر والی حدیث کی طرح ہے، سند کا فرق ہے۔ باب بائع اور مشتری دونوں کو اختیار ہے جب تک اسی مقام میں رہیں جہاں بیع ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 3853 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائع اور مشتری دونوں کو اختیار ہے بیع کو فسخ کرنے کا جب تک دونوں جدا نہ ہوں، مگر اس بیع میں جس میں اختیار کی شرط کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3854 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3855 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی خرید و فروخت کریں تو ہر ایک کو اختیار ہے معاملہ توڑ ڈالنے کا جب تک دونوں جدا نہ ہوں اور ایک جگہ رہیں، یا ایک دوسرے کو اختیار دے معاملے کے نافذ کرنے کا اور بیع کے پورا کرنے کا۔ اب اگر ایک نے اختیار دیا دوسرے کو اور کہا کہ بیع کو نافذ کر دے، پھر دونوں راضی ہوئے بیع کے نفاذ پر تو بیع لازم ہو گئی، اور جو دونوں جدا ہو گئے بیع کے بعد اور ان میں سے کسی نے بیع کو فسخ نہیں کیا تب بھی بیع لازم ہو گئی۔ حدیث نمبر 3856 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی خرید و فروخت کریں آپس میں تو ہر ایک کو اختیار رہے گا جب تک کہ جدا نہ ہوں یا ان کی بیع بشرط خیار ہو، پھر اگر بیع کو اختیار کریں تب بیع لازم ہو جائے گی۔ ابن ابی عمر کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ نافع نے کہا عبداللہ بن عمر جب بیع کرتے کسی شخص سے اور یہ منظور ہوتا کہ معاملہ فسخ نہ ہو تو تھوڑی دور چلے جاتے بیع کے بعد تاکہ جدائی ہو جائے، پھر لوٹ آتے اس کے پاس۔ حدیث نمبر 3857 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کوئی بے لازم نہ ہوگی جب تک بائع اور مشتری جدا نہ ہوں مگر بے خیار میں۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3830 سے 3857 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔